أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحیم۔ بلا شبہ حرام کر دیا اللہ نے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے۔ سو جو شخص مجبور ہو جائے، مضطر ہو جائے، لاچار ہو جائے، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، نہ طالب لذت ہو، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قرآن مقدس نے اس آیت کریمہ میں صیغہ حصر کے ساتھ محرمات کا ذکر فرمایا ہے۔ کہ اللہ نے تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، غیر اللہ کے نام پر جو چیز نامزد کر دی جائے، خواہ بکرا ہو، چھترا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، مرغا ہو، کوئی شکاری جانور ہو، تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو حرام فرما دیا ہے۔ قرآن مقدس نے اسی قسم کی یہی آیات سورہ بقرہ میں، وہاں بھی انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اس سے زیادہ تفصیل سورہ مائدہ میں، سورہ انعام کے اندر اللہ کریم نے اسی آیت کا ذکر فرمایا کہ دمن مسفوحا لحم خنزیر فإنہ رجس، اور تفصیل کے ساتھ سورہ نحل میں پھر اجمال کے ساتھ اس آیت کریمہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گویا کہ 4 مقام پر قرآن عزیز نے اس آیت کریمہ کو تفصیل کے ساتھ، اجمال کے ساتھ، مختلف اسلوب کے ساتھ، مختلف طریقہ سے اپنے اپنے مقام پر اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بڑا اہم ذکر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے فرما دیا کہ اللہ نے تم پر میتہ کو حرام کیا۔ میتہ کسے کہتے ہیں؟ مردار ہے تو وہ حلال ہی جانور، لیکن حلال جانور ہوتے ہوئے خود طبی موت مر جائے، کوئی بکرا، چھترا، گائے، اونٹ، مرغا، اپنی موت، شرعی طریقہ سے اس کو ذبح نہ کیا گیا، اپنی طبی موت مر جائے تو اب اس کا کھانا حرام ہے۔ دم مسفوح اس میتہ کے اندر وہ باہر نہیں نکلا، اندر ہی جذب ہو گیا۔ اصل خون کی بات ہے کہ خون چونکہ اس کا بہایا نہیں گیا، نکلا نہیں، اس لیے اس جانور کا کھانا حرام ہے۔ جب کسی جانور کو
شرعی طریقہ سے ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر جتنا خون ہوتا ہے شریانوں کے ذریعے سے اس کا خون سارا بہہ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ خون نکلنے والا وہ حرام تھا، اس کا کھانا بھی حرام ہے، کپڑے پہ لگ جائے گا، کپڑا ناپاک ہے، جسم پر لگ جائے گا، جسم ناپاک ہے۔ اگر آپ گوشت کاٹ رہے ہیں، گوشت کاٹتے ہوئے کوئی لوتھڑا نکل آئے تو وہ ناپاک نہیں، وہ دم مسفوح نہیں۔ دم مسفوح کہتے ہیں اس خون کو جو بہنے والا ہو۔ جب ذبح کیا گیا شرعی طریقہ پر تو وہ سارا کا سارا خون بہہ گیا، لہذا میتا مردار اپنی موت مرنے والا کسی پہاڑی سے گر کر مر جائے، سورہ مائدہ میں موجود ہے، آپس میں دو جانور لڑے، ایک مر گیا، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اس لیے مردار میتا کا ذکر سب سے پہلے قرآن پاک نے کیا کہ ہاں خداوند قدوس نے تم پر مردار کو حرام کر دیا۔ اگر ذبح کرتا ہے لیکن شرعی طریقہ پر کوئی شخص ذبح نہیں کرتا وہ بھی حرام ہے۔ کوئی ہندو ہے وہ ذبح کرتا ہے، بے شک چھری چلاتا ہے، لیکن ہندو ہے، غیر مسلم ہے، غیر مسلم کا ذبیحہ وہ بھی حرام ہے۔ کوئی سکھ ہے وہ بھی حرام ہے۔ ہم ایسے گوشت کو نہیں کھائیں گے۔ جھٹکے کے ساتھ اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے باہر کی دنیا سے آنے والا گوشت، اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جھٹکے سے مشینی ذبیحہ ہے اور وہاں کوئی تکبیر کہنے والا نہیں ہے تو وہ حرام ہے، اس کو اپنے ملک کے اندر نہ آنے دو۔ جن جن ملکوں سے، اسلامی ملکوں میں گوشت آتا ہے تو وہ گوشت جھٹکے والا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی آپ کو یاد ہوگا ایوب خان مرحوم کے زمانے میں کچھ ایسی مشینیں لگائی گئی تھی تو علماء نے احتجاج کیا کہ نہیں یہ حرام ہوگا، یہ جانور نہیں، کوئی جانور ڈالتے جاؤ، ذبح ہوتے جائیں گے، کٹتے جائیں گے، نکلتے جائیں گے۔ تو علماء نے احتجاج کیا۔ آج بھی ہمارے ہاں پورے ملک کے اندر وہی پرانا طریقہ ذبح کرنے کا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ گولی مار دیتے ہیں، پیشانی پہ گولی مار کر گوشت کھانا وہ حرام ہے۔ اس لیے قرآن عزیز نے اس مقام پر صرف ایک لفظ ہی بولا، ایک کلمہ، کہ انما حرم علیکم المیتۃ، خداوند قدوس نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے۔ حرام کھانے سے اخلاق بدلیں گے، تبدیل ہوں گے۔ حرام کھانے سے کبھی اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں ہوتے۔ مکارم اخلاق کے ساتھ وہ شخص موصوف نہیں ہوگا۔ عمدہ صفات، عمدہ اخلاق انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جو حلال، طیب، پاکیزہ مال کھاتے ہیں۔ اس لیے مردار سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے۔ آگے دیکھیے، بددم، مردار کے بعد قرآن پاک نے خون کا تذکرہ کیا کہ خون بھی حرام کر دیا۔ مردار کی حرمت اس لیے تھی کہ اس کے اندر خون ہی نکالا گیا، یا اگر خون نکالا تو گیا لیکن شرعی طریقہ سے اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو خون کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ کوئی شخص خون پیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب اس مقام پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو جدید دور ہے، اس جدید دور میں جدید مشینری، جدید مواصلات کے ذرائع، ٹرانسپورٹ،
گاڑیاں، حوادثات. کئی لوگ ایسے زخمی ہوتے ہیں کہ خون چلا جاتا ہے. پھر لوگ رشتہ دار، قرابتدار، احباب خون دیتے ہیں مریض کو. تو کیا مریض کو خون دینا، قرآن تو کہتا والدم، خون حرام ہے. تو اس کے متعلق علماء نے اتفاقی طور پر بغیر کسی مذہبی تفریق کے تمام مفتیان اعظام کسی فرقے سے تعلق ہو، وہ کہتے ہیں کہ اگر مریض کی حالت خطرناک ہے، ماہرین، ڈاکٹر، معالج، اسپیشلسٹ کہتے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے، خون کا انتظام کیا جائے، تو خون دینا اور خون اس کو لگانا یہ جائز، درست ہے. یہ حالت اضطرار ہے، مجبوری کی حالت ہے. اضطرار کی حالت میں آگے کہہ رہا، قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے کہ ان محرمات کو استعمال کرنا درست ہے. یوں ہی کوئی شوقیہ طور پر کسی میں خون کی کمی واقع ہو جائے، وہ خون بازار سے خریدے، خون لگانا شروع کر دے، یہ حرام ہے. ڈاکٹر کہیں، ماہرین کہیں گے، معالج کہیں گے، تو پھر اس کو بھی قیاس کیا گیا ہے دودھ پر. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بیٹا بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ معصوم ہے، اس کو ماں دودھ پلاتی ہے. اگر ماں کا دودھ نہیں ہے تو کوئی اور بچی اس کو دودھ پلا سکتی ہے. دودھ بھی جسم کا حصہ ہے، کہ اگر دودھ نہ پلاؤ خطرہ ہے بچہ فوت ہو جائے گا. لہذا مفتیان اعظام کہتے ہیں کہ خون کو دودھ پر قیاس کرتے ہوئے اگر غیر ماں کا دودھ بچے کو پلایا جا سکتا ہے، اگر کوئی ایسا مریض بیمار خطرناک حالت میں ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس کی جان بچانا فرض ہے، لہذا اس کو خون دیا جا سکتا ہے، خون لگایا جا سکتا ہے. خون لگانے سے اگر اس کی جان بچتی ہے تو جان بچاؤ. یہ اب فتویٰ موجود ہے، اس میں کوئی اندھیرا نہیں، کوئی غبار نہیں، بے غبار بات ہے کہ ایسی حالت کے اندر خون کا دینا لگانا درست اور صحیح ہے. نمبر 3، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. خنزیر کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں خنزیر حرام تھا. صرف عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے، اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، ہم سب امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، قرب قیامت میں وہ آسمان سے اتریں گے، زمین پر آئیں گے، یہی کلمہ، یہی قرآن پاک پڑھیں گے، یہی 5 نمازیں پڑھیں گے، پڑھائیں گے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے، اور سب سے پہلے آ کر پھر خنزیر کو قتل کریں گے. اور عیسائیوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے ہیں، ان سے کہیں گے ساری شریعتوں میں یہ حرام تھا، میری شریعت میں بھی یہ حرام تھا، تم نے کس طرح اس کو جائز قرار دے کر خنزیر کھاتے رہے؟ خنزیر تو بے حیا جانور ہے، خنزیر بے حیا جانور ہے. خنزیر کا گوشت کھانے والا ظاہر ہے کہ جیسے وہ بے حیا ہے تو وہ کھانے والا بھی بے حیا، بے شرم. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں کچھ زیادہ بات نہیں کر سکتا. تو خنزیر کا گوشت کھانے والے اتنے بے شرم اور بے غیرت ہو چکے ہیں
کہ جس طرح خنزیر بے غیرت اور بے حیا ہے، اس طرح وہ گوشت کھانے والی قوم بھی بے غیرت بے حیا ہے۔ اب کسی سے کوئی چیز مخفی نہ رہی، ہر قسم کی وہ فلمیں بازاروں کے اندر موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ تو یورپ کا پورا نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے، جس کو دنیا لوگ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ خنزیر کا گوشت، ویسے اس کی تفصیل میں حدیث میں موجود ہے، خنزیر کی ایک ایک چیز حرام ہے، ہڈی تک، پٹھے تک، بال تک، یہ نجس العین ہے، یہ نجس ہے۔ آگے چوتھی چیز، وما اہل لغیر اللہ بہ، ذرا غور فرمائے، یا ما آگے یا ما آتا غیر ذوی العقول کے لیے، عموم کے لیے ہے۔ ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا جائے، ظاہر ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظر، نیاز، چڑھاوا۔ نظر یہی ہوتی ہے کہ یہ بکرا فلاں بابے کا ہے، یہ گائے فلاں بابے کی ہے، یہ دیگ فلاں بابے کی ہے۔ جب نامزد کرے گا تو نامزد کرنے سے وہ حرام ہو گئی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے لو جی جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کے وقت تو بکرے، گائے، اونٹ پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں، لہذا حلال ہو گئی؟ نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کسی چیز کو حلال نہیں کرتا۔ اگر کسی حرام جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں۔ یہاں نیت کی بات ہے کہ اس نظر دینے والے نے، چڑھاوا دینے والے نے، اس نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا ہے کہ یہ گائے فلاں بابے کی ہے۔ نظر نیاز صرف ایک اللہ کی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دو میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میری موت اللہ کے لیے۔ وانحر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، تو قربانی اللہ کے نام کی ہے، جانور کو اللہ کے نام پر نامزد کرنا ہے، اس کا ثواب جس کو چاہو پہنچا دو۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نظر نیاز چڑھاوا جانور کا زندہ ہو، تب کوئی چیز ہو، کوئی کھانا ہو، کوئی شیرینی ہو، کوئی مٹھائی ہو، کسی قسم کی کھانے پینے کی چیز، وہ اللہ کے نام پر دے دو کہ اللہ کے نام کی ہے، اور اس کا ثواب ہے اللہ جو تو مجھے عطا کرے گا۔ حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچے، تمام مشائخ بزرگان دین کی ارواح کو پہنچے، ثواب پہنچتا ہے، درست ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب نامزد کیا تو نام ذبح کرنے سے پہلے نیت بدلے، اگر نیت نہیں بدلتا تو بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہوگا۔ اور اس پر مثال یہ پیش کی جاتی ہے اور ہے حقیقت، آپ ہی میری تصدیق اور تائید کریں گے، اگر کوئی شخص کسی گائے کو حضرت علی حجویری کے نام پر نامزد کر دیتا ہے کہ یہ وہاں میں نے جا کے ذبح کرنی ہے، دینی ہے، گائے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، آپ اسے یہ کہہ دیں کہ آپ نے گوشت ہی دینا ہے نا، گوشت کھلانا ہے، جی ہاں، یہ جتنا اس گائے کے اندر گوشت ہے وزن کر لو، کسائی سے پوچھو، اس میں اگر گوشت ہے 5 من 6 من گوشت میں لے کر آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پکائیں، دیگے پکا کر کھلا دے،
وہ کہتا نہیں، میں نے یہ گائے حضرت علی حجویری کے نام پر نامزد کر دی ہے، اگر میں یہ گائے آپ کو دے دوں، گوشت کے پیسے لے کر وہاں گوشت خریدوں، تو میرا اللہ کا ولی تے بابا ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ صاف کہتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ بھائی بابا فرید الدین شکر گنج میں 6 من گوشت دے دوں گا آپ کو، یہ گائے مجھے دے دے، دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اونٹ دے دے، بکرا دے دے، چھکڑا دے دے، کبھی دینے کے لیے تیار نہیں، کہتا نہیں میں نامزد کر چکا ہوں۔ اس لیے مقصود تقرب الی غیر اللہ ہے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا نہیں۔ نظر نیاز چڑھاوا جو اللہ کے نام پر دیے جاتا ہے، مقصود مطلوب اس سے اللہ کے قریب ہونا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ قربانی آپ ایام قربانی میں قربانی کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کی سنت، حضور کی سنت، حضور پاک اپنی زندگی میں 10 سال تک مدری زندگی میں قربانی دیتے رہے۔ حضور کی سنت کو ہم نے زندہ کرنا ہے، قربانی دینی ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ جب اللہ کا قرب ملتا ہے تو جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی جانور، کوئی شیرینی، کوئی کھانا نامزد کر دیتے ہیں تو تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہاں سے 10 دیگیں اٹھا کر تو لے جائے گا لاہور، میں 10 دیگیں وہیں سے پکا کر دے دوں گا، یہ یہاں تقسیم کر دے گا، کہتا نہیں، میں یہ نامزد کر چکا ہوں، وہیں لے جاؤں گا۔ بھئی یہاں بھی تو غریب غربا ہے، یہاں کیوں نہیں تقسیم کرتے؟ یہاں کھانے والے نہیں ہیں، غریب نہیں ہے، سارے غربا جو حضرت علی حجویری کے مزار پر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر میں ایسا کروں تو حضرت علی حجویری راضی نہیں ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ جب ناراض ہو جائیں گے تو میرا مقصود حل نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو، بات سمجھنے کی ہے، عقیدے کی بات ہے، علم کی بات ہے، شعور کی بات ہے، اور قرآن و سنت کی بات ہے کہ نظر نیاز اللہ کے نام کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام کی نظر نیاز نہیں۔ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دو، سب کچھ اللہ دینے والا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ ہی دے گا۔ اللہ پہ ہمارا اعتماد نہیں رہا، جب سے اللہ پر اعتماد نہیں رہا تب سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم غریب ہیں، ہماری آنکھ غریب ہے، ہمارا دل غریب ہے، بہت کچھ ہے، بڑے اکاؤنٹ ہیں بینکوں میں، لیکن آنکھ غریب ہے، آنکھ تو کب زہر ہوگی؟ اللہ۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، خواب میں دیکھا ایک اللہ والے نے سارا جسم اس کا گل سڑ کر ختم ہو گیا، لیکن جو آنکھیں ہیں اس کی وہ اپنے خانے میں چکر کاٹ رہی۔ اللہ والے نے تعبیر دی کہ یہ جسم ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن آنکھ اس کی اب بھی بھوکی ہے، وہ آنکھ چکر کاٹ رہی ہے کہ ہائے میرا ملک، فلاں زمین، اور دوسروں کے پاس چلی گئی ہے۔ اس لیے الغنا غنا القلب، غنا خدا نے دل میں رکھی ہے، جس کا دل غنی ہے وہ غنی ہے، جس کا دل آنکھ بھوکی ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھوکا ہے۔ اس لیے اللہ پہ اعتماد کرنا ہے۔ فرمایا فمن اضطر، آپ توجہ فرمائے، جو شخص مجبور ہو جائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کوئی حلال چیز نہیں، مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا ہے، اس کے علاوہ کوئی حلال چیز نہیں ملتی، مر رہا ہے،
ایک دن فاقہ، دوسرے دن فاقہ، تیسرے دن فاقہ، اب اٹھا بھی نہیں جاتا، اس سے کیا کرے؟ حلال ملتے ہی اللہ۔ قرآن پاک کہتا ہے فمن اضطر، جو شخص مجبور ہو جائے، حالت اضطرار موت آ رہی ہے، تو پھر اب وہ مردار کا گوشت اتنا کھا لے، 2-3 بوٹیاں، جس سے جان بچ جائے۔ خنزیر کا گوشت کھا لے گا جان بچانے کے لیے، غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا کھا لے جان بچانے کے لیے، بس۔ دیکھو قرآن پاک کہتا ہے غیر باغ ولاد، خیال کرنا کہیں چسکے نہ لینا شروع کر دے۔ لو جی شریعت نے اجازت دے دی ہے، مردار کا گوشت ہے، اب وہ سیخ کباب بنا رہا ہے، اب وہ چپل کباب بنا رہا ہے، اب وہ کڑائی گوشت بنا رہا ہے، بڑے مسالے ڈال رہا ہے۔ قرآن پاک غیر باغ ولا عاد، دیکھنا شریعت نے اجازت دی ہے صرف جان بچانے کے لیے۔ اتنا کھا تھوڑی سی طاقت آ جائے، اتنا سیر ہو کر نہیں کھانا کہ ٹکار مارے تو بوٹی باہر آ جائے، ایسا نہیں۔ غیر باغ ولا عاد، لیکن کھاتے ہوئے پھر بھی توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ یا اللہ میری حالت اضطرار تھی، مجبوری تھی، مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے میں نے اتنا کھا لیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے فإن اللہ غفور الرحیم، وہ حرام حرام ہی ہے، حلال نہیں ہوتا، یہ نہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے حرام حرام ہی ہے، اس حرام کو حرام سمجھتے ہوئے، یقین عقیدہ رکھتے ہوئے، صرف جان بچانے کے لیے حرام کھا لے۔ فإن اللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ اس کو معاف کرتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، روزہ دار، نمازی ساتھی، دوست، تھوڑی دیر کے لیے تیرا قرآن سننے کے لیے تشریف فرما ہوئے، بیٹھنا، وقت دینا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ قرآن کے علوم سے ہمارے دل، دماغ، سینے کو منور فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرما، عقیدہ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت پر عقیدہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ